بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو میرے خیال سے سیشن کچھ ٹھیک تھا، ایک ایوریج سیشن آج اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ انڈیکس کی جو اوپننگ تھی آج وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 157 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے اپنا ہائی بنایا 67,304 کا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 300 پوائنٹ گین کیے تھے اور یہ اپنے لاسٹ ہائی سے بالکل پاس تھا۔ جو انڈیکس کا آل ٹائم ہائی تھا وہ 67,307 پہ تھا اور آج کا ہائی صرف 3-4 پوائنٹ نیچے تھا۔ اس کے بعد انڈیکس کا لو دیکھیں تو وہ 66,740 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 265 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ اپنے لو کے بالکل پاس ہے، تقریباً 66,796 پہ، جدھر انڈیکس نے 208 پوائنٹ لوز کی اور کلوزنگ دی۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو بہت کم والیوم ٹریڈ ہوئے آج، تقریباً 79 ملین کے، اور اگر رمضان کو لے کے بھی دیکھا جائے تو میرے خیال سے رمضان میں سب سے کم والیوم ہے آج کے۔ لاسٹ ویڈیو میں آپ کو دو ریزسٹنس لیول بتائے تھے انڈیکس کے، ایک 67,300 پہ، دوسرا 67,500 پہ، اور آج کا اگر آپ ہائی لیول دیکھیں انڈیکس کا تو ایگزیکٹلی وہی ریزسٹنس لیول ہے 67,300 پہ، جس کو انڈیکس نے تھوڑا سا بریک تو کیا لیکن پھر سسٹین نہیں کر سکا۔ اور یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ انڈیکس اگر 67,300 سے لے کے 67,500 تک موو کرتا ہے تو آپ نے پروفٹ ٹیکنگ ہی کرنی ہے۔ بات آپ کو بتائی تھی کہ انڈیکس کے پاس یہ آل ٹائم ہائی کا میجر ریزسٹنس لیول ہے 67,300 کا، تو اس جگہ پہ انڈیکس کو اوپر ہائی سائڈ پہ جب فرسٹ ٹائم اگریسو بائنگ آتی ہے تو تب آپ چیزوں کو ریلیز کر سکتے ہیں اور وہی چیزیں نیچے جا کے دوبارہ بائی کی جا سکتی ہیں۔ آج انڈیکس نے جب 300 پوائنٹ گین کیے تھے تو آپ دیکھیں سٹاکس کے لیول کیا تھے آج۔ تو نیشنل ریفائنری نے آپ کو صبح کے ٹائم ہائی دکھایا 273 کا اور کلوزنگ دی 266 پہ، یعنی کہ 7 روپے آپ اس میں سے بھی گین کر سکتے تھے، اس کو ہائی سائڈ پہ سیل کر کے اور نیچے دوبارہ بائی کر کے۔ اٹک ریفائنری کو دیکھ لیں، ریفائنری میں ویسے بھی آج تھوڑی سی موو تھی، صبح کے ٹائم میں پی آر ایل میں، اے ٹی آر ایل میں، این آر ایل میں سب میں موو تھی۔ اے ٹی آر ایل کو بھی دیکھیں، صبح کے ٹائم میں اس نے ہائی دکھایا 398 کا، جو کہ آل ٹائم بھی ہائی تھا۔ اس کے بعد کلوزنگ اس کی دیکھیں تو 385 پہ، یعنی کہ 13 روپے آج آپ اس میں سے کما سکتے تھے۔ 398 پہ اس کو سیل کر کے 285 پہ دوبارہ بائی کیا جا سکتا تھا۔ پاکستان ریفائنری کو دیکھیں تو پاکستان ریفائنری نے بھی صبح کے ٹائم ہائی دکھایا 27.5 کا اور کلوزنگ اس کی آئی 26.44 پہ، تو 1 روپے کا گین آپ اس میں سے بھی لے سکتے تھے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو پی آئی اے میں سب سے زیادہ والیوم ٹریڈ ہوئے، تقریباً 39 ملین کے، اے جی ایل میں 31 ملین، پی ٹی سی 21 ملین، پاکری میں 15 ملین، ڈبلیو ٹی ایل 13 ملین، لاٹکم 7 ملین، سنرجی 5 ملین، ایل ای، پی آر ایل، ہاسکول میں 4 ملین کے۔ مارکیٹ آج سلو تھی اور سلو ہونے کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیکس بہت ہائی سائڈ موو کر رہا ہے، اور جب انڈیکس ہائر سائڈ پہ آتا ہے تو پروفٹ ٹیکنگ اس میں ضرور آتی ہے۔ تو پہلے فی پی دیکھ لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو پینک ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ تو آج کے سیشن کا فی پی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی 1.05 ملین کی، بروکر کی آج سیلنگ ہے تقریباً $2.2 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ ہے تقریباً $2.5 ملین کی، فارن کارپوریٹس کی بائنگ ہے 0.16 ملین کی، فارن انڈیویجولز ہولڈنگ پہ ہے، نہ بائنگ نہ سیلنگ۔ انڈیویجولز کی آج سیلنگ ہے تقریباً $0.25 ملین کی، انشورنس کمپنیز نے بائی کیا تھوڑا سا 0.02 کا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہولڈنگ پہ ہیں۔ میوچل فنڈ نے پروفٹ ٹیکنگ کی $1 ملین کی، ایم بی ایف سی نہ بائنگ نہ سیلنگ، ادر آرگنائزیشن نے سیلنگ کی 0.04 ملین کی، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ ہے 0.11 ملین کی۔ میوچل فنڈ اگر آج سیلنگ پہ نہ ہوتے تو آج ایک اور پکچر آپ دیکھ سکتے تھے انڈیکس کی، اور انڈیکس آج آل ٹائم ایک نیا ہائی آپ کو دکھا سکتا تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ میوچل فنڈ گرم جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتے، باقی کسی ادارے کو بھی، نہ بینکس نہ کمپنیز، فارن کارپوریٹس، انشورنس کمپنیاں، کسی کو میں نے اتنا جلدی میں سیلنگ کرتے نہیں دیکھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا سمارٹ نہیں دیکھا جتنا میوچل فنڈ ہے۔ میوچل فنڈ بہت سوچ سمجھ کے بائنگ کرتا ہے اور بڑی جلدی نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر آپ اوورال پورا فی پی دیکھیں تو میرے خیال سے یہ ایک ایوریج فی پی ہے۔ آج والیوم کم تھے، کچھ زیادہ ہی کم تھے، جس کی وجہ سے میوچل فنڈ کی جو سیلنگ ہے وہ زیادہ امپیکٹ لے کے آئی انڈیکس پہ۔ تو اداروں میں بینکس آپ کا بائنگ پہ ہے، کمپنیز بائنگ پہ ہیں، فارن کارپوریٹس بائنگ پہ ہیں، انشورنس کمپنیز یا ہولڈنگ پہ یا تھوڑی سی بائنگ پہ ہیں، تو 4 ادارے ابھی بھی آپ کے بائنگ ہے، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کچھ ایسا ورس سینیریو ہے، لیکن آپ یہ کریں کہ ہائر سائڈ پہ پروفٹ ٹیکنگ کریں اور نیچے جب انڈیکس جاتا ہے تو دوبارہ وہی سٹاک بائی کیے جا سکتے ہیں۔ نیا کوئی بھی جو سٹاک ہے وہ اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کرنے سے گریز کریں۔ انڈیکس آپ کا پازیٹیو ٹرینڈ سے بھی اوپر ہے اور سپر ٹرینڈ سے بھی اوپر ہے،
اس کے بعد اگر نیچے سٹوکاسٹک دیکھیں تو سٹوکاسٹک آپ کی موو کر رہی ہے تقریباً 84 پہ، تو ابھی بھی 16 پوائنٹس کا اوپر گیپ ہے انڈیکس کے پاس اپ سائڈ موو بنانے کے لیے۔ انڈیکس کا ٹرینڈ پازیٹیو ہے، لیکن اگر اے ڈی ایکس میں دیکھیں تو انڈیکس کے ٹرینڈ میں ایز سچ ویسی سٹرینتھ نہیں ہے۔ 25 پہ آپ کا اے ڈی ایکس موو کر رہا ہے۔ چیزوں کو بہت جلدی نکالنے کی کوشش کریں جو بھی پروفٹ میں ہے، اور لاسٹ ٹائم اگر کوئی چیز ملتی ہے بڑے اٹریکٹیو ریٹ پہ تو وہ ایک آدھ بائی کر لیا کریں، یا بہت لیولز کے ساتھ اور سٹاپ لاس کے ساتھ کسی میں انٹری لیا کریں۔ انڈیکس کے پاس جو نیکسٹ ریزسٹنس لیول ہے وہ وہی 67,000 کی، اس کے بعد 67,200 اور اس کے بعد 67,500 پہ۔ سپورٹ کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس سپورٹ 66,500 پہ، اس کے بعد 66,300، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی ایک میجر ریزسٹنس تھی، تو اب وہ ایک امپورٹنٹ سپورٹ کنسیڈر کی جائے گی انڈیکس کے پاس 66,300 کی، اس کے بعد 66,000 کی۔ تو نیکسٹ آپ نے کرنا یہی ہے کہ 67,300 سے لے کے 67,500 700 تک آپ نے پروفٹ بکنگ ہی کرنی ہے۔ لیکن ایک چیز جو میرے مائنڈ میں کھٹک رہی ہے وہ یہ تھی کہ پہلے انڈیکس کے پاس سپورٹ لیول تھا 67,000 کا، جس کو انڈیکس نے بریک کیا، کل بریک کیا تھا، لیکن ہم بڑے خوش تھے کہ چلیں اس کے پاس انڈیکس کی کلوزنگ آئی۔ اس کے نیچے آج دوبارہ انڈیکس کے پاس جو سپورٹ تھی وہ 66,800 کی تھی، آج انڈیکس نے اس کو بھی بریک کر دیا، اور اس کے بعد جو انڈیکس کی کلوزنگ ہے وہ بھی اپنے لو کے پاس ہے۔ تو ذرا سا محتاط ہو جائیے، ریزرو ہو کے کام کریں، جو چلتے سٹاک ہیں چلتی بس میں سوار ہونے سے ذرا سا گریز کریں۔ جو بہت اپ سائڈ آلریڈی موو کر رہے ہیں، سازگار دیکھ لیں، پی ٹی سی دیکھ لیں، پی آئی اے دیکھ لیں، اس کے بعد پاکری دیکھ لیں۔ پاکری کو لے کے بھائی کا میسج آیا تھا کہ اس میں انٹری بنتی ہے، تو میرے بھائی نیوزز کے ساتھ سیلنگ بنتی ہوتی ہے، بائنگ نہیں بنتی۔ تو ان میں نیوز آ چکی ہیں، اب نیوز پہ سیل کریں۔ جن بھائیوں کے پاس پڑا ہے وہ پروفٹ بک کر سکتے ہیں، ہولڈ بھی کر سکتے ہیں سٹاپ لاس کے ساتھ۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو ہپکو نے سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں، 30 پوائنٹ، ایم ای بی ایل 18، ایف اے بی ایل 18، پی اے کے ٹی 17، ایچ بی ایل 10، پی ایس سی ایل 9، ایم سی بی 9، جی اے بی سی 4، اے ٹی ایل ایل 4، اسٹینڈرڈ کیپٹل بینک 4 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو آپ کے کرن ارجن نیچے ہیں، آج ایک گروپ ممبر نے یہ نام دیا ان کو، کرن ارجن کا، او جی ڈی سی پی پی ایل کا۔ تو مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں او جی ڈی سی نے مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں 37، سسٹم 30، پی ٹی سی 22، لک 22، آئی ایل پی 16، ماری 16، ایچ ایم بی 14، ایف ایف سی 12، پیکجز 12، پی پی ایل 11 پوائنٹ۔ آئی ٹی سیکٹر کے پاس ایک گڈ نیوز تھی 25 بلین کی، جو کہ آج ایز سچ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ کام نہیں دکھا سکی اور ہومیوپیتھک ثابت ہوئی۔ یہ نیوز انڈیکس کے کلوزنگ کے بعد آئی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطل۔ تو ایسی جو خبریں ہیں یہ ایز سچ کچھ بڑا امپیکٹ تو نہیں رکھتی۔ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جو بھی خبر حکومت پاکستان کی یا حکومت وقت کے اگینسٹ ہوگی وہی خبر انڈیکس کے اگینسٹ بھی سمجھی جائے گی۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ، اور یہ بھی ایک مائنس نیوز ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے وہ جو نیا کٹا کھلا تھا، ایک ہائی کورٹ کے ججز نے 6 ججز نے خط لکھا تھا کہ ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے فیصلے لینے کے لیے، من مرضی کے فیصلے لینے کے لیے، اس کا نوٹس لے لیا چیف جسٹس صاحب نے۔ اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو چیزیں نکلتی ہیں، جو ایسے ایشوز نکلتے ہیں، ہائی لائٹ ہوتے ہیں، ان کا ایک پراپر چینل پہ اس کو سنا جائے، تو میرے خیال سے یہ ایک پازیٹیو ہے۔ اس کے بعد مہنگائی کو لے کے گڈ نیوز ہے کہ 22 منتھ کی لو سطح پہ آپ کا جو سی پی آئی ہے وہ موو کر رہا ہے تقریباً 20% کی کمی کے ساتھ۔ ڈول کا آپ کو بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ ڈبل باٹم یہ بنا چکا ہے اور وہ اپ سائڈ موو بنائے گا انشاءاللہ۔ آج سارا دن انڈیکس نے اس کو سپورٹ نہیں کیا اور نہ ہی والیم نے سپورٹ کیا۔ اگر تھوڑا سا انڈیکس اس کو سپورٹ کرتا اور تھوڑے سے والیم آ جاتے ڈول میں تو ایک اچھی موو آج بھی آپ دیکھ سکتے تھے، لیکن سارا دن ایک ہی جگہ پہ موو کرتا رہا ڈول۔ لاسٹ ٹائم آ کے تھوڑی سی موو دی ہے اس نے، 20 کے اوپر کلوزنگ دے چکا ہے ڈول۔ اور جیسے وہ ہم کالج جایا کرتے تھے کسی دور میں، تو لوکل بسوں پہ جنہوں نے سفر کیا وہ جانتے ہوں گے کہ پہلے جو لوکل بسیں ہیں وہ لاری اڈے سے یا بس اسٹیشن کے اندر ہی کھڑی ہو کے پہلے بھری جاتی ہیں، ان کا جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے وہ اپنی سواریاں پوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب اڈے سے نکلتے ہیں باہر سٹینڈ کے باہر کھڑے ہو کے پھر کو ہارن شارن بجاتے ہیں 5-10 منٹ، ذرا عوام کو بتاتے ہیں کہ لو جی ہم چلنے لگے ہیں۔ تو میرے خیال سے ڈول بھی ویسا سینیریو بنا رہا ہے، 20 اس نے کراس کر لیا اور باہر کھڑا ہو کے ہارن شارن دے رہا ہے کہ اگر کسی نے بیٹھنا ہے تو بیٹھ لے، نہیں تو ہم چلے۔ اس کے بعد ایک چیز میرے مائنڈ میں آئی تھی، میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم پھنستے کیوں ہیں۔ ہم پھنستے اس لیے ہیں، بلکہ کہہ لیں کہ چھوٹا ٹریڈر اس لیے پھنستا ہے۔ جو بڑے ٹریڈر ہیں، میرے پاس کئی بھائی ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنا پروفٹ بک کیا، صبح کے ٹائم اتنا پروفٹ بک کر لیا،
اب جس نے صبح صبح 5-10 ہزار کی دیہڑی لگا لی ہے وہ تو چل کر لیتا ہے صبح کے ٹائم. پھر اگر میں اسے بتاتا ہوں کہ فلاں سٹاک کو آپ بائی کر سکتے ہیں، سپوز لے لیں کہ میں بولتا ہوں کہ آپ ڈول کو لے سکتے ہیں 1990 پہ. اب جس بندے کی دیہڑی صبح لگ چکی ہے 5,000 کی 10,000 کی، وہ تو پورا اپنی جگہ پہ، اس کے پاس کیش بھی ہے، وہ کیا کرتے ہیں اس کی بائنگ لگاتے ہیں 1980 پہ، 1985 پہ، 1970 پہ یا 1975 پہ کہ ٹھیک ہے ہماری دیہڑی تو لگ چکی، اب یہ اگر بائی ہوتا ہے تو ٹھیک، اللہ اللہ خیر صلاح، نہیں بائی ہوتا تو اور بھی ٹھیک. تو جو بڑے ٹریڈر ہیں وہ کچھ اس لیے بھی بچ جاتے ہیں. اب جو چھوٹا ٹریڈر ہے جو کہ پہلے آلریڈی سپوز کہ FCCL میں پھنسا ہوا ہے یا WTL میں پھنسا ہوا ہے، وہ آ کے مشورہ لیتا ہے جی میں ڈول لے سکتا ہوں. اسے آپ کہہ دیں جی آپ لے سکتے ہیں 1990 تک لے لیں، 1990 تک لے لیں، یہ جائے گا 20-25 تک یا 23 تک 24 تک جائے گا. اب پہلے وہ بیچارہ WTL بیچتا ہے، FCCL بیچتا ہے، BGL بیچتا ہے، جس میں وہ سٹاک ہے وہ بیچتا ہے، اور اسے یہ ہوتا ہے کہ یار ابھی پتہ نہیں اس نے کہاں نکل جانا ہے، ابھی میں نے اس کو بائی نہ کیا تو جو یہ تو گیا ہاتھ سے، مجھے بائی کرنے کا بولا تھا 1990 کا، یہ تو 1995 پہ آ گیا، ابھی اس نے 20 پہ چلا جانا ہے، ابھی یہ چلا جائے گا 20.5 پہ، میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. ایک بیچارہ پہلے WTL سے، FCCL سے، BGL سے لاس بک کرتا ہے، پھر فٹافٹ گھسنے کی کرتا ہے نئے سٹاک میں. نیا سٹاک آلریڈی اس پرائس پہ کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس کی بائنگ بنتی کوئی نہیں. تو اس لیے جو چھوٹا ٹریڈر ہے وہ میرے خیال سے جلد بازی میں زیادہ پھنستا ہے، پہلے تو سیل کرنے میں جلدی، پھر بائی کرنے میں جلدی. تو آپ بھی اپنا مائنڈ سیٹ بڑے لوگوں کی طرح، بڑے ٹریڈروں کی طرح چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ نے سٹاک شفٹنگ کرنی ہوتی ہے تو ایک دن پہلے مائنڈ بنا لیا کریں کہ میں نے صبح FCCL سے جان چھڑانی ہے، اس سے جان چھڑایا کریں آپ 9:30 بجے سے لے کے 10:30 بجے تک. جب اگریسو بائنگ آتی ہے جس سے بھی جان چھڑوانی ہو چھڑوا لیا کریں. پھر جو نئی انٹری لینی ہوتی ہے وہ 3 بجے کے بعد، یا آج کل انڈیکس 1:30 بجے کلوز ہوتا ہے تو 1 بجے کے بعد نئی انٹری کسی سٹاک میں لیا کریں، انشاءاللہ اس ٹائم وہ آپ کو چیپ پرائزز پہ مل سکتا ہے. اچھے پروفٹ کے لیے جو سٹاک اوور سولڈ کی طرف ہیں آپ ان میں انٹری لے سکتے ہیں. PLL دیکھ لیں، NRL دیکھ لیں، HCAR دیکھ لیں، ٹریڈ کو دیکھ لیں. TPLP تھوڑا سا اوپر آ چکا ہے لیکن پھر بھی اوور سولڈ کی طرف ہی ہے. اس کے بعد کرن ارجن کو دیکھ سکتے ہیں آپ، کرن ارجن میں بہت دیر سے ایکومولیشن ہو رہی ہے، اس کو بھی آپ اپروچ کر سکتے ہیں، لیکن انڈیکس کی موو کو دیکھ لیجئے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.